جی ایک سوال ہے کہ بدعت کی شرعی اصطلاح کیا ہے اور اس میں کون سے کام داخل ہے، اور بدعت حسنہ بھی کیا ہے؟ ہاں یہ تو مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے، آپ کو مجھ سے جواب دے دو، لیکن میں جواب تھوڑا سا نہیں دوں گا۔ بدعت کے ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، ہر نئی چیز کو، اس کا مطلب ہر نئی چیز جب بدعت بنے گی تو آپ اور ہم بھی بدعت ہی، کیوں؟ ہم بھی تو نہیں ہیں، یہ جو اللہ پہ یہ بھی بدعت ہے، اور دوسری چیزیں وہ بھی بدعت ہے، یہ تو لغوی معنی ہے۔ اور حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اس سے لغوی بدعت مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے اصطلاحی بدعت۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، تھوڑی سی تفصیل ہے، تو بڑا لمبا موضوع ہے، میں سمجھاؤں گا۔ بدعت کہتے ہیں وہ دین کا وہ کام، دین کا وہ کام تو قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا تقاضا تھا، اسباب بھی تھے اور مانع نہ تھا، اس کے بعد اگر وجود میں تو وہ بدعت ہے۔ تین چیزیں میں بتائیں، قرون مشہود لہا بالخیر۔ قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں وہ تین زمانے جن کے خیر ہونے کے حضور نے خبر دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون، حضور اسلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین وغیرہ کا زمانہ، اس کو کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ زمانہ جس کے خیر کی اللہ کے نبی پاس نے خبر دی، شہادت دی۔ ان تین زمانوں میں اگر کوئی دینی کام اس کا تقاضا تھا، یعنی ہونا چاہیے تھا، تقاضا تو ہونا چاہیے تھا اور اسباب بھی تھے، اگر کرنا چاہتے کر سکتے تھے، مانع نہیں تھا، یعنی کوئی روک تھام نہیں تھی اس کی، اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوا، وہ بعد میں ہوا، اس کو کہیں گے بدعت، اس کو کہیں گے بدعت۔ اس کے بعد اگر ان تین چیزوں میں کوئی چیز چھوٹ جائے اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز سے اڑنا، تیز سواری، اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ تقاضا تو اس زمانے میں تھا، ہر ایک کو تمنا تھی اڑی تیز چلیں گے، لیکن اسباب نہیں تھے۔ تقاضا تو تھا لیکن اسباب نہیں تھے، اس لیے ہوائی جہاز وغیرہ کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ یہ بجلی چاہتا تھا اس زمانے میں انسان اچھی لائٹ ہو، لیکن اسباب نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، تو اس لیے اس کو بھی ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ تو کچھ لوگ یہ بدعت ہو، یہ بدعت اصطلاحی شرعی بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا تقاضا اگر تھا لیکن اس کے اسباب نہیں تھے۔ دوسری چیز، اسباب تو تھے، تقاضا نہیں تھا۔ مثلا قرآن شریف آپ کا ہے، قرآن شریف آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں اعراب ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وقف ہے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بالکل نہیں تھا، اور اس زمانے میں تقاضا بھی نہیں تھا۔ تقاضا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان پڑھتا تھا، زبر زیر کے بغیر اہل لسان تھے، وہ زبان جاننے والے تھے اور ماہرین تھے، اس لیے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ بعد میں اس کا تقاضا پیدا ہو گیا کہ ہم جیسے لوگ قرآن کو زبر زیر کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، تو اس زمانے میں تقاضا نہیں تھا، بعد میں اس کا تقاضا آ گیا، اس لیے اب اس کو ہم بدعت نہیں کہ حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تیسری چیز، اسباب بھی ہیں، تقاضا بھی ہے، لیکن مانع تھا۔ مثلا آج ہم رمضان کے تراویح پڑھتے ہیں اور 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن ہی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے گا یہ تو بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں 3 دن کے علاوہ آج پورے مہینے پڑھتے ہیں، ہم کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو پورے مہینے نہیں رہی، اس کی وجہ ایک مانع تھا، ایک عذر تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس کو کنٹینیو پڑھوں تو یہ آپ کے فرض بن جائے گی، پھر اس کو تم ادا نہیں کر پاؤ گے، تو یہ ایک مانع تھا، ایک عذر تھا۔ جب حضور اسلام نے اس وجہ سے پردہ کیا تو اب وہ مانع ختم ہو گیا، اب جب مانع ختم ہو گیا اب ہم اس کو بدعت نہیں کی۔ تو وہ 3 چیزیں آ گئی، ایک تو میں نے بتایا گا یہ ہوائی جہاز اور دنیا کی جو ہم اس وقت ضرور جانتے کہ ہم بدعت میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں تقاضے تھے تو اسباب نہیں۔ قرآن کا اعراب ہے، قرآن کا اعراب ہے، یا احادیث کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جرح ہے، تعدیل ہے، صحیح ہے، اور اسماء رجال پر بحث ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس زمانے میں اسباب تو تھے لیکن تقاضا نہیں تھا، اس لیے ہم ان کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اور قرآن کا جو اعراب ہے اس زمانے میں تقاضا نہیں تھا لیکن اسباب تھے، بعد میں ضرورت پڑی، اس لیے کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ اور ایسی تراویح باجماعت اس زمانے میں چونکہ معنی ایک تھا، شاید فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ معنی بعد میں زائل ہو گیا، اب وہ اس کو ہم جو باجماعت پڑھتے ہیں پورے کو ہم بدعت نہیں کی۔ آپ بدعت کسے کی؟ میں ایک مثال دوں، مثلا قبر پر اذان پڑھنا، قبر پر اذان پڑھنا، قبر پر اذان پڑھنا، دیکھو اس زمانے میں اس کا تقاضا نہیں تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں شیطان بھاگتا، شیطان قبر میں آئے گا وہ بھاگے گا، اس زمانے میں بھی ضرورت تھی کیا شیطان کو بھگانے کی، وہ تقاضا تھا، اسباب بھی تھے، اذان پڑھنے والے تھے اور کوئی معنی بھی نہیں تھا، عذر بھی نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں ان 3 زمانوں میں یہ کام ہوا نہیں، اس لیے بعد میں ہوا یہ، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ آپ میت کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وغیرہ چیزیں کرتے ہیں، شرع جائز ہے، لیکن شریعت نے کوئی
دن اس کے لیے مقرر نہیں کیا. حالانکہ اس زمانے میں کیا تھے؟ اسباب بھی تھے, تقاضا بھی تھا, مانے نہیں تھا. تو ہم یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام منع نہیں ہے, ایک ڈیٹ مقرر کر کے اس سے ہٹتے نہیں ہے, اس کو ہم نے لازم حصہ بنا دیا, تو یہ چیز بنے گی, کیونکہ اسباب بھی تھے, مانے بھی تھا, مانے بھی نہیں تھا, تقاضے بھی تھی. تو بعد میں وہ چیز آ گئی, اس کو ہم بدعت کی. تھوڑا یہ بہرحال تفصیل طلب ہے, تھوڑا سا کیا نکلا کہ بدعت کہتے ہیں لوگوں کے اعتبار سے اس چیز کو جو نیا ہو. اور اصطلاح میں وہ چیز جو قرون مشہور رہا بالخیر, 3 مقدس زمانوں میں جن کی خیر کی بشارت دی ہے کہ اس کے اسباب تھے, مانے نہیں تھا, تقاضے تھے, اس کے باوجود بھی اگر وہاں نہیں ہوا, بعد میں وہ اس کو بدعت کہیں گے. لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی چیز تھی اس کو ہم بدعت نہیں کہیں. چلو بدعت کی 2 قسمیں کرتے ہیں, ایک بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. وہ بدعت حسنہ سیئہ کچھ نہیں ہے, بدعت ہی ہے. وہ لغوی جو ہے کون لغوی معنی جو اس اعتبار سے ایک بدعت لغوی کا نام حسنہ ہے, ایک بدعت سیئہ ہے. لیکن جو اصطلاحی بدعت ہے جس کو شریعت میں ممان, وہ بالکل گمراہی ہے, اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی ہدایت کی بات. یہ تو اجمالی جواب اس کا ہے, لیکن ہے مسئلہ بڑا ہم اور تفصیل تر. خصوصاً شاید کچھ سمجھ میں آئے ہو.